السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حذیفہ بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں درس نظامی کر رہا ہوں۔ آپ تو حفظ کر رہے تھے، چھوڑ دیا؟ مشکل لگ رہا تھا، مجھے معلوم تھا یہی ہوگا۔ جی میں بالکل حفظ کر رہا تھا اور الحمدللہ میں نے حفظ مکمل بھی کر لیا اور اب درس نظامی کر رہا ہوں۔ اتنی جلدی حفظ مکمل ہو گیا، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ابھی آپ میرے خیال سے پہلے درجے میں ہوئیں گے۔ نہیں، پہلا درجہ تو پچھلے سال ہی مکمل ہو گیا تھا اور اس سال دوسرے درجے کے امتحانات بھی دے چکا ہوں اور الحمدللہ اس سال تیسرے درجے کی تعلیم کا آغاز کروں گا۔ تیسرے درجے کی تعلیم اسی مہینے سے شروع ہوگی؟ نہیں، وہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سے ہوگی۔ ہاں، تو رمضان المبارک میں تو آپ کو اپنے پارے پکے کرنے پڑیں گے، کیونکہ اتنی جلدی حفظ کرنے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پارے پکے کرنے پڑتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ بندہ حفظ ہی نہ کرے۔ نہیں بھائی، آپ غلط فہمی میں ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں پارے پکے نہیں کروں گا، بلکہ الحمدللہ تراویح سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ پہلا سال نہیں بلکہ تیسرا سال ہے کہ تراویح سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، آپ کے پارے بھی پکے ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے تو تراویح پڑھاؤں گا۔ ویسے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور خیال کریں گے کہ کاش میں بھی وہ تعلیم حاصل کر سکتا جو اس وقت میں کر رہا ہوں۔ پھر بھی آپ بتائیں تو صحیح۔ چلے بتاتا ہوں، میں 8 کلاس میں ہوں اور 2 سال بعد میری میٹرک ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے معاشرے میں اس تعلیم کی کتنی زیادہ ویلیو ہے، اور یہی نہیں، صرف اس کے بعد میں IT کا کورس کروں گا جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ویلیو ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو سن کے؟ احساس کمتری تو نہیں ہو رہی؟ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ بھی یہ سب کر رہے ہیں۔ آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں 8ویں کلاس میں ہوں، تو الحمدللہ میں 8ویں کلاس کے امتحانات بھی دے چکا ہوں اور 9ویں کلاس میں پہنچ چکا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ میں IT کورس کروں گا، تو الحمدللہ آپ کریں گے، میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو IT کورس کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے ہو تو بغیر احساس کمتری کے مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ تو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور مدارس میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوتی، یہ بات آپ کو پتہ ہے، اور میں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہوں، وہاں پڑھائی کا معیار کتنا اعلیٰ ہے، اور انگریزی زبان پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے، کیونکہ انگریزی ایک واحد زبان ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہم طلبہ اکرام سے انگریزی زبان کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں؟ تو چلیں پھر ہم اردو کی بجائے انگریزی میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ سے انگریزی میں گفتگو کروں، ہم انگریزی سیکھتے ہیں مگر بولنے کی پریکٹس نہیں ہے۔ اچھا، آپ لکھی ہوئی انگریزی پڑھ سکتے ہیں، نہ کہ بولنا جانتے ہیں؟ چلیں چھوڑیں، آپ سے کیا ہی انگریزی میں گفتگو کی جائے، آپ بولنا تو جانتے ہی نہیں۔ کیا آپ انگریزی زبان میں بات کرنا جانتے ہیں؟ جی بالکل، صرف لکھنا اور پڑھنا ہی نہیں بلکہ بولنا بھی جانتا ہوں۔ چلیں آپ مجھ سے عربی زبان میں ہی گفتگو کر لیں اگر انگریزی میں نہیں کر سکتے تو۔ کیا ہو گیا حذیفہ بھائی، انگریزی زبان سے زیادہ مشکل عربی زبان ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہوں، نہ کہ عربک میڈیم میں۔ اچھا، تو نہ آپ مجھ سے انگریزی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں اور نہ عربی زبان میں؟ آپ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں بات کرنا جانتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہمیں انگریزی اور عربی دونوں زبانیں سکھائی جاتی ہیں اور اس کے بولنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے۔ چلیں بتائیں کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ معاف کرنا، لیکن اتنی ساری تعلیم ایک وقت میں حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں بھائی، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر کاموں کو ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں حذیفہ بھائی، میں سمجھا کہ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا۔ ہمیں جو باتیں انگلش میڈیم اسکول میں رہ کر معلوم نہیں، وہ آپ کو مدرسے میں رہ کر معلوم ہے۔ کمال ہے۔ آپ کی ایک بات کا جواب دیتا جاؤں، کیا آپ نے کہا تھا کہ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاؤں گا؟ تو میرے پیارے بھائی، اگر یہ ساری تعلیم میرے پاس نہ بھی ہوتی اور صرف قرآن ہی کا علم ہوتا تو بھی میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کون سی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ویسے آپ کے ادارے کے ہیڈ کا کیا نام ہے؟ نام تو نہیں معلوم، لیکن کبھی کبھی آتے ہیں اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ اچھا، مگر خیریت حذیفہ بھائی، اتنے تعجب سے پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ادارے کے سرپرست ہمارے ادارے میں ہر مہینے تشریف لاتے ہیں اور باقاعدہ ہماری علمی اور روحانی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف الاشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ چلے حذیفہ بھائی، میں چلتا ہوں، کوئی غلطی ہو تو معاف کریے گا۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک بات پوچھوں حذیفہ بھائی؟ جی بالکل۔ آپ اتنی ساری تعلیم کہاں سے حاصل کر رہے ہیں؟ یہ تعلیم الحمدللہ میں جامعہ طاہر اشرف سے حاصل کر رہا ہوں، جو کہ ایک علمی اور روحانی اور تربیتی
फैज़ का एक मरकज़ है। क्या मैं भी वहाँ एडमिशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, मुझे ज़रूर खुशी होगी, सिर्फ आप नहीं बल्कि अपने दोस्त और अहबाब को भी इसकी तरगीब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप भी जामिया ताहिर अशरफ का विज़िट करना चाहते हैं या अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।